ہم سب کی دعا ہے پورے پاکستان کی کہ حکومت جو بھی ہو اکانومی کو کنٹرول کر لے اور کامیاب ہو جائے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آئی ایم ایف کی ایک جو ابھی جو ایک ریویو باقی ہے مارچ میں پہلے ہفتے میں وہ ہو جائے کامیابی سے، اور ساتھ ساتھ پھر اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ کرٹیکل بات ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ ایک قومی حکومت بنتی جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوتی بشمول پی ٹی آئی کے، لیکن بہرحال ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بغیر ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ہے، ٹوٹا ہوا مینڈیٹ ہے، سب کو ہی تھوڑا تھوڑا مینڈیٹ ملا ہے، تو حکومت چلانا دشوار ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی بھی ساتھ ہوتی اور سب مل کے حکومت چل لیتے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے جس طرح ووٹ دیا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے، کچھ لوگ چاہتے ہیں مسلم لیگ آئے، کچھ لوگ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی آئے، تو اگر سب کو مل کے کر لے حکومت تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بہرحال سر حکومت دیر پا ہوگی یا آپ کے خیال سے کتنا عرصہ چلے گی؟ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے اپنا 5 سال کا ٹائم پورا نہیں کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ ریکارڈ اس بار توڑنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان کی موجودہ جو معیشت ہے وہ کس اسٹیج پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے، یہ 25-24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اس وقت پاکستان میں 15 مہینے سے زیادہ ہر مہینے 25% مہنگائی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، اور یہ جو عوام کا ووٹ تھا، میرے خیال سے ایک لحاظ سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ عوام کا مہنگائی کے خلاف بھی ایک ووٹ تھا، مہنگائی کے خلاف بھی ایک غصہ تھا، اور کیوں نہیں ہوگا؟ اگر 39% پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہے تو عوام کو غصہ تو آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ مہنگائی کم کرے اور آئی ایم ایف سے ڈیل کر لے۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا جو ہے وہ آئی سی یو میں جانے کے مترادف ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ معیشت مشکل میں کھڑی ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ نکال سکتے ہیں۔